السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، 500 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، 600 مرتبہ، 6000 مرتبہ، 7000 مرتبہ، لیکن ہم لوگوں نے ڈیلی روٹین بنا لیا ہے، روز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ استغفار جس بھی ہم مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہمارا استغفار جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہا۔ دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اس بات کو آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب ہم اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو ہمارے جو کام پھنسے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ خود بخود ان کی رکاوٹیں جو ہوتی ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ ہم اپنی زندگی میں اتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو دعائیں ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی ہوتی، اور ہم استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم استغفار صرف رٹ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کا جو اصل مقصد ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، وہ نہیں مانگ رہے ہوتے۔ یعنی ہم صرف ایک وظیفے کے طور پہ اس کا رٹا لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں استغفر اللہ پڑھنا کیسے ہے؟ دیکھیں، ہم استغفر اللہ 5000 مرتبہ پڑھیں، 2000 مرتبہ پڑھیں، 8000 مرتبہ پڑھیں، ہمیں فائدہ کب ملے گا اس کا؟ ہمیں فائدہ جب ملے گا کہ ہم اس کا جو ریئل مقصد ہے پڑھنے کا، جس وجہ سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، ہم اپنے دل سے پڑھنا ہے استغفر اللہ۔ ہمیں اپنا ذہن، اپنا دماغ جو ہے اس بات پر راضی کرنا ہے کہ ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہوں، مجھے اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ ہم برے کام چھوڑیں گے، ہم جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ہم ان کو چھوڑیں گے۔ پھر آپ اگر دن میں 1000 مرتبہ پڑھیں، 5000 مرتبہ پڑھیں، کتنے بھی مرتبہ پڑھیں، اگر آپ جو ہیں گناہ نہیں چھوڑ رہے، برے کام نہیں چھوڑ رہے، آپ جو ہیں لوگوں کو پریشان کرنا نہیں چھوڑ رہے، آپ گالیاں سن رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، آپ دوسروں کو گالی دے رہے ہیں، دوسروں کو پریشان کر رہے ہیں، اور پھر آپ سوچیں کہ آپ کا جو ہے دعا قبول ہو جائے تو ایسا نہیں ہوگا، آپ کا استغفار قبول ہو جائے تو ایسا نہیں ہوگا، آپ نیک کام بھی نہیں کر رہے، آپ ہمیشہ دوسروں کو ہرٹ کر رہے ہیں، تو آپ کا جو استغفار ہے وہ کیسے قبول ہوگا؟ آپ 1000 مرتبہ پڑھیں، 1,00,000 مرتبہ پڑھیں، آپ کا استغفار اسے قبول نہیں ہوگا۔ آپ کو استغفار قبول کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے آپ کو سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا ہے، آپ کے آنسو بہانا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ آپ کو سچے دل سے جب تک معافی نہیں مانگیں گے، آپ کے بگڑے ہوئے کام کیسے بنیں گے؟ آپ کو جب دل میں ہی سکون نہیں ملے گا تو آپ اپنے آپ کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی؟ جب تک آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی تو مانگ رہے ہیں، لیکن ساتھ میں گناہ بھی کر رہے ہیں۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کو چھوڑیں گے نہیں، آپ اپنی جو غلط عادتیں ہیں ان کو چھوڑیں گے نہیں، تو آپ کے جو بگڑے ہوئے کام ہیں وہ بننا کیسے شروع ہوں گے؟ دیکھیے، میں کئی بار آپ کو بتا چکی ہوں کہ استغفر اللہ جو ہے، استغفر اللہ اسے قبول نہیں ہوتا کہ ہم نے پڑھا اور قبول ہو گیا۔ ہمیں اس کے لیے بہت سارے گناہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں نیکیوں کو شامل کرنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب میں نے آپ سے گناہوں کی معافی مانگ لی، میں نہیں کروں گا گناہ۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ سے غلطی سے گناہ ہو جاتے ہیں، آپ جان بوجھ کر نہیں کر رہے، لیکن آپ سے ہو گئے تو آپ اس گناہ کی معافی مانگ لیں۔ پھر جب آپ گناہوں کی معافی مانگیں گے تو آپ کی جو جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، آپ کو جس سے جاب نہیں مل رہی، آپ کا بزنس نہیں چل رہا، آپ کو آپ کے جو بھی کام ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کی اسٹڈی اچھے سے نہیں چل رہی ہے، آپ کو اچھا رزلٹ چاہیے، آپ نے بہت محنت کر لی، لیکن آپ کا رزلٹ جو ہے آپ کو لگ رہا ہے اچھا نہیں آئے گا، پھر آپ جو ہے اس سب اپنے لائف میں چینج لائیں گے۔ جیسے آپ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، ان سے جب آپ دور رکھیں گے تو پھر اگر آپ صرف 100 مرتبہ بھی پڑھ لیں گے نا، تو آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، آپ کی دعائیں بھی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب آپ بس شرط یہ ہے کہ آپ کو سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، آپ کا رزق میں پریشانی آ رہی ہے، آپ کے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کو ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، سب میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفا عطا فرمائیں گے آپ کو۔ پھر آپ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا۔ پھر آپ جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم اتنا ہزاروں مرتبہ پڑھ رہے ہیں، دیکھیں ہمیں ہزاروں مرتبہ نہیں پڑھنا، ہمیں صرف اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ بھی پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے آپ کا ایک مرتبہ پڑھنا ہی آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اگر آپ کے معاملات جو ہیں، میں بتا رہی ہوں کہ آپ سچے دل سے پڑھیں گے نا، 7 دنوں میں ہی آپ کے جو معاملات ہیں وہ سولو ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ خود کہیں گے آ کر کہ ہم نے 7 دن کے اندر دیکھا کہ ہماری پریشانیاں جو تھیں وہ کیسے ختم ہو گئیں، ہماری جتنی بھی بیماریاں تھیں وہ کیسے دور ہونا شروع ہو گئیں،
اور پھر آپ خود استغفر اللہ پڑھنے کا دوسروں کو بتائیں گی۔ جب آپ خود ایکسپیرینس کرتے ہیں نا تو دوسروں کو وہ چیز ضرور بتاتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی استغفر اللہ پڑھ کر آپ نے بھی اپنی لائف میں میریکلز دیکھے ہیں، چینجز دیکھے ہیں، تو آپ ضرور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی استغفر اللہ پڑھیں۔ اور رمضانوں کا منتھ چل رہا ہے، آپ جتنا ہو سکتا ہے ذکر کریں، ذکر میں آپ استغفر اللہ کا ذکر جو ہے اور درود شریف کا ذکر جو ہے وہ سب سے زیادہ کریں۔